إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اذ جب قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی تجھے بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی اسمہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم المسیح یہ لقب ہے نام کیا ہے عیسیٰ ابن مریم المسیح یہ اس کا معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی جو مساحت ہے دونوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے تھے اور اسی طرح ان کا جو زمین میں سفر کرنا ہے یہ بھی مراد ہے اسمہ اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرۃ وجیہن بہت مرتبے والا ہوگا فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا ویکلم الناس اور وہ بات کرے گا لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں وکہلاً اور ادھیڑ عمر میں ومن الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت تو انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی ولدن کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا ولم یمسسنی اور نہیں مجھے چھوا بشرن کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی بھی انسان نے قال فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے اذا قضا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امراً کسی کام کا فانما پس اس کے سوا نہیں یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے ویعلمہ اور وہ اسے سکھائے گا الکتاب کتاب یہاں پر کتاب سے مراد لکھنا بھی ہے اور یہاں پر کتاب سے مراد تورات بھی ہے وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل
ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ بے شک میں قد جئتکم یقیناً لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک عظیم نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں اخلق پیدا کرتا ہوں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ پس پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے طیراً پرندہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وابرئ اور میں درست کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں الاکمہ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے مریض کو، واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردوں کو باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما ان چیزوں کے بارے میں تأکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقیناً ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو، ومصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدی اس سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات سے، ولیحل اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرما جو حرام کی گئی تھی علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک عظیم نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہنا مانو، ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں ایک مرتبہ، از یاد کیجئے اس وقت کو جب، اس کا عطف پیچھے ہے، یعنی آپ اس وقت بھی نہیں تھے، جو پیچھے ہم نے باتیں کل دو پڑھی کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ کفالت کون کرے گا اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور اسی طرح اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، اور فرشتے کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے، اور یہ سورہ مریم کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اذ قالت الملائکۃ جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی آپ کو بشارت سناتے ہیں، آپ کو بشارت دیتے ہیں، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اور یہ وجہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دی تھی کہ ویسے تو سارے معاملات جو کائنات میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتے ہیں، تو کچھ اضافت ہوتی ہے جو عزت دینے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ جب ہم لفظ کہتے ہیں تو سب کے ذہنوں میں خانہ کعبہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، ویسے تو ساری اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہے، جب آپ ناقۃ اللہ کا لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سیدنا صالح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اونٹنی دی تھی وہ اونٹنی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی ہر ایک کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جب کلمۃ اللہ ہم کہہ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا سب کا ذہن کس طرف چلا جاتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو یہ اضافت تشریفی یعنی عزت دینے کے لیے یہ اضافت ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ اس کا نام المسیح مسیح ہوگا، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ لقب رکھا جا سکتا ہے، اور لقب کو نام سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لقب بھی رکھنا جائز ہے اور اس کو آپ نام سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسمہ اس کا نام المسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے،
وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، وجیہن بہت وجاہت والا ہوگا، بہت مرتبے والا ہوگا۔ وجی چہرے کو کہتے ہیں نا وجہن سے، یعنی انسان کی جو عزت ہوتی ہے اس کا جو اونچا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، جسم کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے چہرے کو سب سے بلند رکھا ہے، اسی طرح یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے اندر وہ بہت مرتبے والا ہے۔ ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں۔ گہوارے سے مراد یعنی وہ بچپن میں جو انہوں نے بات کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں، یہ اشارہ ہے اس جانب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے قائل نہیں ہیں تو ان کی ادھیڑ عمر وہ ثابت کریں کہ انہوں نے اسی وقت ادھیڑ عمر میں بات کی تھی۔ ادھیڑ عمر بالکل یعنی بندہ جب آخری میں پہنچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو یہاں پر کیا ہے، ان کی حیات جو ہے، حیات اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زندہ ہیں، اور ان کا دوبارہ آنا اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَكَهْلًا، اور یہ جو بات کریں گے یہ وحی کے مطابق ہوگی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، کہا سیدہ مریم نے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کس طرح ممکن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے، انہوں نے یہ تعجب کے اظہار کرنے کے لیے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیسے ہونے والا ہے، کیونکہ اب وجہ کیا ہے، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کچھ نہ کچھ وسائل تو ہو نا، اسباب تو ہو جس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے کہا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کس طرح میرے ہاں لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی، اور نہیں مجھے ہاتھ لگایا۔ یہاں پر یمسسنی سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ بشر، کسی بھی بشر نے، قال، کہا فرشتے نے، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی، یخلق، پیدا کرتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا لفظ کذالک اللہ یفعل، سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر اسباب موجود ہے، میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی موجود ہیں، اگرچہ وہ بانجھ وہ کیا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپس میں موجود ہے، جوڑا موجود ہے۔ یہاں پر تو جوڑا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر لفظ تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، فرمایا کہ کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق، پیدا کرتا ہے، یعنی مرد کے بغیر کوئی سبب نہیں ہے، کوئی تمہارا شوہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر کسی مرد اور عورت کے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہوگی، مرد کے بغیر، عورت موجود ہے، اور باقی ہماری جو ہے اس کے اندر مرد اور عورت والا معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ تین ترتیبیں ہیں۔ فرمایا ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی مجھ سے تعلق قائم نہیں کیا۔ قال، کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، پس اس کے سوا نہیں، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ حکم تکوینی کہلاتا ہے۔ ایک حکم تشریعی ہوتا ہے جو شریعت کے احکام ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ حکم تکوینی ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بِآیَةٍ، ایک عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم، کہ بے شک میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں،
فیکون پس وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی یہاں پر آپ پڑھیں گے بار بار باذن اللہ، یہ لفظ کیوں لایا جا رہا ہے کہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں خود نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں الاکمہ پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے مریض کو، واحیی اور میں زندہ کر دیتا ہوں الموتى مردوں کو، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما ان چیزوں کے بارے میں جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقیناً ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی مومن ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے، ایمان نہیں قبول کرتے تو تمہارے لیے یہ کوئی قسم کی کوئی نشانی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے معجزات ہیں یا کیا چیز ہے۔ وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدی مجھ سے پہلے تھی، من التورات تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں، حرما جو حرام کر دی گئی تھی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت من ربکم تمہارے رب کے طرف سے ایک عظیم نشانی، فاتقوا اللہ واطیعون پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ پہلی آیت کے اندر بات بالکل واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ قرار دیا اور ان کی بشارت سنا دی کہ تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، اور ولادت کیسے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل نہیں بیان کی، اور کہا کہ یخلق ما یشاء جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں سورہ مریم کے اندر ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو احکامات دیے کہ آپ فلاں جگہ پر چلی جائیں، وہاں پر آپ کے یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے پھر وہ واپس اپنی بستی کے اندر بھی آئیں۔ تو یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان ہوئے، ایک وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا اور آخرت کے اندر وہ اونچے مرتبے والا ہوگا، اور دوسرا مقربین مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور تیسرا کیا ہے ویکلم الناس وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی، ومن الصالحین اور چوتھا ان کی جو وصف بیان ہوا ہے وہ کیا ہے ومن الصالحین وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اچھا یہاں پر المسیح کے اندر ایک چیز سمجھ لیں، دجال بھی مسیح ہے، دجال بھی کیا ہے اس کے بھی ہے مسیح دجال، آپ لفظ پڑھتے ہیں نا جب تشہد کے اندر دعا پڑھتے ہیں، تو وہ مسیح اور یہ مسیح اس میں بڑا فرق ہے۔ اس کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ ممسوح العین، اس کی آنکھ کیا ہوگی مٹی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے وہ ظاہر سفر کرے گا پوری دنیا کا، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اختیار دیا تو اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے ہاتھ پھیر کر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے مسیح یعنی مسا مانا کیا ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا چھونا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مسا ہم سر میں کہتے ہیں نا کیونکہ ہاتھ ہم نے گیلا کر کے سر کو لگایا ہوتا ہے، وہ ہم پورا سر نہیں دھو رہے ہوتے، دھو لیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے غسل ہو جائے گا پھر، تو اس لیے کیا ہے مسا مطلب ہاتھ آپ لگا رہے، تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہتے تھے۔ ایک تو ہاتھ لگا کر مریضوں کو ٹھیک وہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کیونکہ ان کے زمانے کے اندر یہی طب چلتی تھی زیادہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو چلتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لحاظ سے معجزہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے کلام کی قدرت لوگ وہ بیان کرتے تھے، جی میرے پاس پاور ہے، طاقت ہے، میں شاعر ہوں، میں کلام بنا لیتا ہوں، میں جملے بنا لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے قرآن مجید دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ معجزات انبیاء کو وہی دیتے تھے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔
تاکہ ان کا مقابلہ وہ کر سکیں اور اگلے لوگوں کو عاجز کر سکیں۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی مسیح، اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے، ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو المسیح کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ اشارہ کر دیا کہ ولادت کیسے ہوگی۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ رب العالمین جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کن کہتے ہیں اور معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ کلمہ کن کہنے سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کن جو ہے نا یہ صرف حروف ہیں دو، یہ حرف نہیں ہے دو، یہ باقاعدہ کلام ہے، پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں تو مطلب یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے نا، ہو جا ہو جاتا ہے، ہم تو صرف مطلب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کلام تسلیم کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا۔ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو مزید معجزات دیے ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ تو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دیے اور انجیل بھی دیے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود الگ نبی نہیں تھے، یعنی الگ شریعت نہیں لے کر آئے، وہی چیزیں جو تورات کے اندر تھی اسی کو انہوں نے درست کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختیاں تھوڑی سی کر رکھی تھی اس کے اندر تھوڑی اللہ تعالیٰ نے نرمی ان کے ذریعے سے کروا دی، یا بعض چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی اگر حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حلال کروا دی۔ تو یہ پوری تفصیل آپ نے ترجمے کے اندر پڑھ بھی لی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات اس لحاظ سے دی، والانجیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی عطا کی۔ اس کے اندر یعنی کہ وہی چیزیں تھیں جو تورات کے اندر سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ آگے انجیل کے اندر آ گئیں۔ اور الکتاب سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا تھا لکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہے، اور پڑھنا جو ہے یہ بھی دونوں مراد نہیں، لکھنا اور پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں سے جو آگے بات چل رہی ہے، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اس وقت وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل تمہاری طرف، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل تک جو تعلق تھا وہ پیچھے کلام ہو رہا ہے سیدہ مریم کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے بیٹے کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں، ان کو یہ چیزیں ہم دیں گے۔ اب یہ ماں کو جب ظاہر یہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر جو ایک شک اور شبہ ہوتا ہے کہ جی بغیر باپ کے یہ اولاد ہو جائے گی، پھر میرے معاملات کیسے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ بشارتیں سنا کر وہ سارا غم ان کو بھلا دیا، جو ان کو پریشانی تھی، تکلیف تھی، جو آگے لوگوں کا مقابلہ کرنا تھا، وہ سب چیزیں وہ بھول چکی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک تحفہ دیا اولاد کی صورت کے اندر، وہ ساری چیزیں ان کو بھلا چکا تھا۔ تو انہوں نے آ کر پھر کیا کہا بنی اسرائیل کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر عظیم نشانی سے مراد کیا تھی؟ تورات، جو وہ پڑھتے تھے ان کے پاس وہ لے کر آئے کہ یہی کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہیں، اور وہ معجزات آپ نے پڑھ لی، وہ پرندے کی صورت بناتے، پھونک مارتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ باقاعدہ پرندہ بن جاتا اور وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ اور اسی طرح کوئی پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو جاتا، نظر آنا شروع ہو جاتا۔ برس کے مریض ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ جو مردہ ہو چکے تھے، یعنی جب ان کو کوئی معجزہ دکھانا ہوتا، مردے کو حکم دیتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے تاکہ ان لوگوں کو، اب علم طب کے اندر چلیں، آپ زیادہ سے زیادہ کیا لگا لیں گے؟ بیماری کو ٹھیک کرنا۔ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بنائے، صورت بنائے اور اس کو زندہ کر دیں، اتنی تو نہیں سائنس ترقی کر سکی، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی وہ یہ تھا کہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے۔ اور پھر آگے جو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کوئی نہیں بتا سکتا گھر میں تم کیا کھا کر آئے ہو۔ ہاں کوئی ایسی چیز جس کی خوشبو آ جائے گی، شاید اس سے بندہ اندازہ لگا کے تو چلو بتا سکتا ہے کہ آپ یہ کھا کر آئے، لیکن ویسے تو نہیں بتا سکتے۔ اور پھر گھر میں کیا کیا چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں،
وہ ساری چیزیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سارے معجزات ہم نے کیوں دیے تھے؟ لآیۃ لکم، تمہارے لیے اس میں عظیم نشانی تھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو یعنی ایمان والے ہو تو تمہیں اس کے اندر بہت بڑی خیر نظر آئے گی اور اس کے ذریعے سے تم ایمان قبول کر لو گے، اور اگر نہیں تو پھر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کچھ بھی نظر نہیں آئے گے، تم کہو گے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید یہ بات بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور بعض وہ چیزیں جو ان کے اوپر حرام کی گئی تھی وہ حلال کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اپنے طور پر خود اپنے اوپر حرام کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی، آ کر انہوں نے حلال کر دی۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ان کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو کہا کہ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ تقوی کو کیونکہ مقدم کیا، یہ بنیاد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اور پھر اطیعون کے اندر اللہ کی اطاعت آ گئی اور اپنی بھی اطاعت آ گئی۔ ان اللہ ربی و ربکم، یہاں پر وہ شبہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے بھی وہ جو آیا نا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اس سے بھی وہ شبہ دور ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کلیئر واضح کر دیا، اگر الہ ہوتے تو پھر وہ ایک ہی حالت میں رہتا، بچہ تھے تو بچے ہی رہتے، بوڑھے کیوں ہو گئے؟ اس میں بھی اشارہ اس طرف موجود ہے۔ یہ ساری یعنی آیات اسی طرف جا رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یعنی کلیئر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق باپ بیٹے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور پھر یہاں پر دلیل پیش کی ربوبیت کو، کس پر؟ الوہیت پر، کہا کہ رب میرا ہے تمہارا ہے، فاعبدوہ، یہ الوہیت آ گئی، کیونکہ جب بندہ اللہ کو خالق مالک رازق مان لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جب خالق وہی ہے اور اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، رازق نہیں، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ پھر اللہ کہتے ہیں کیوں تم کہاں پر بھٹکے جاتے ہو، کیوں بھٹک جاتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ تو جہاں پر بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ربوبیت ملے گی اور ساتھ میں اس کے الوہیت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو دلیل بنایا ہوتا ہے کس کے اوپر؟ الوہیت پر، اور ربوبیت کو کافر بھی تسلیم کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کر ان کو دعوت دی کہ فاعبدوہ، تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے الہ جو تم نے بنایا ہوا اس چیز کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ تمہارا بالکل غلط راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ بالکل درست نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔